اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 8 چل رہا ہے سورہ انعام، اس کا رکوع نمبر 5 ہے آج۔ کل لا آجدو، اے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیے میں نہیں پاتا فیما اوحیا اس کتاب میں جو وحی کی گئی ہے الیہ میری طرف، محرمن کوئی حرام چیز، اللہ طائمن کھانے والے پر، یا تامو ہو جسے کوئی کھاتا ہے، الا مگر ان یکون میتتن مگر یہ کہ وہ چیز مردار ہو، او دمن مصفوحن یا رگوں کا بہتا ہوا خون ہو، او لحم خنزیر یا سور کا گوشت ہو، فإنہ رجسن کیونکہ وہ سخت گندا ہے، او فسقن یا نافرمانی کا باعث ہو، احل لغیر اللہ بھی یا جس پر ذبح کے وقت غیر خدا کا نام لیا جائے، فمن اضطر غیر باغن پھر جو شخص لاچار ہو جائے، غیر باغن کہ وہ نافرمانی کرنے والا نہ ہو، ولا عادن اور نہ حد سے بڑھنے والا ہو، فإن ربک غفور رحیم تو بے شک آپ کا رب بہت بخشنے والا بہت رحم فرمانے والا ہے۔ کل کے سبق میں بھی ہم دیکھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی مختلف قسم کی کھانے پینے کی جو نعمتیں ہیں ان کا ذکر ہو رہا تھا، اور آج یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان ترجمان سے پروردگار کا فرمان ہے کہ اے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام آپ فرمائیے کہ جو کچھ میری طرف وحی کیا گیا ہے اس میں تو میں کوئی حرام چیز نہیں پاتا، یعنی کھانے پینے کے لیے اللہ کیا فرما رہا ہے کہ جانور جو تمہارے لیے حلال کیے گئے ہیں، کھانے پینے کی وہ چیزیں جو تمہارے لیے حلال کی گئی ہیں وہ کھاؤ پیو لیکن اسراف نہ کرو۔ تو یہی پیغام رسالت آگے پہنچایا جا رہا ہے، پیغام خدا زبان رسالت سے پہنچایا جا رہا ہے کہ میں کوئی اس میں جو میری طرف یعنی اللہ کا پیغام ہے اس میں میں کچھ حرام چیز نہیں پاتا، میں اس میں کوئی چیز حرام نہیں پاتا، مگر یہ پیچھے سورہ مائدہ میں بھی اس چیز کا بڑے تسلی اور تشفی کے ساتھ بیان آ چکا ہے کہ وہ جانور جو مر جائے وہ مردار یعنی حرام ہے، یا بہتا ہوا خون، کسی بھی جانور کا خون کسی حالت میں بھی پینا کھانا اس کو استعمال کرنا جائز نہیں ہے، یا سور کا گوشت اسپیشلی اللہ تعالیٰ نے اس جانور کے گوشت کو منع فرمایا ہے۔ اور کیوں؟ کیونکہ یہ سخت گندا ہے، یعنی یہ سور کے آپ جانور کی زندگی پہ غور کریں گے تو آپ کو خود بخود اس سے کراہت آئے گی کہ یہ واحد جانور ہے جو اپنا فضلہ کھاتا ہے، جو پیشاب کھاتا ہے اور جو گندگی میں خوش ہوتا ہے، اسے جتنی مرضی فیسلٹی فراہم کر لیں یہ ہمیشہ گندگی کو پسند کرتا ہے، کیونکہ یہ دیکھیں رب کی ذات نے کیا فرما دیا، فَإِنَّهُ رِجْسٌ یہ سخت گندا ہے، او فسقن احل لغیر اللہ بھی یا وہ چیز وہ جانور جس کو ذبح کرتے وقت کسی بت کا نام لے لیا جائے، کسی بندے کا نام لے لیا جائے تو اس کا گوشت کھانا بھی کیا ہوتا ہے، یعنی تکبیر میں درود پاک شامل نہیں ہے، تکبیر میں صرف اللہ تعالیٰ کا نام شامل ہے، تو وہ جانور جسے ذبح کرتے وقت اللہ کے سوا کسی کا نام لیا گیا اس کا کھانا بھی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے۔ پھر یہ ساری ناجائز اور حرام چیزیں بیان کرنے کے ساتھ ہی میرے رب کی ذات نے کیا فرما دیا کہ ہاں وہ جو لاچار ہو جائے، یعنی انسان پہ ایسی مصیبت آ جائے، اس پہ ایسا وقت آ جائے کہ اس کے پاس کوئی چارہ کار نہ رہے سوائے وہ حرام کو کھانے کے، تو وہ بھی ڈر کے، یعنی جان بچانا فرض ہے، ڈر کے وہ کہے اللہ کی ذات سے کہ میں مجبور ہو گیا ہوں، میں سرکشی کرنے والا نہیں ہوں، میں تیری نافرمانی کرنے والا نہیں ہوں، تو پھر کیا اللہ کی ذات کا وعدہ ہے کہ پھر فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ تیرا رب بخشنے والا بھی ہے اور رحم فرمانے والا بھی ہے، یعنی اللہ اپنے بندوں پہ ہر حال میں مہربان ہے۔ اللہ کیا فرماتا ہے کہ اللہ کسی نفس پہ ظلم نہیں کرتا، ہاں انسان خود اپنے آپ پہ ظلم کرتا ہے، تو یہ پروردگار کی ذات کا وعدہ ہے کہ وہ اگر انسان سرکش نہیں ہے، اگر وہ نافرمانی کرنے والا نہیں ہے، یعنی یہ دانستہ میں جو چیز آئے کہ انسان کو پتہ ہے کہ یہ شراب ہے اور وہ اس کو پیے، انسان کو پتہ ہے کہ یہ حرام مال ہے اور وہ اس کو کھائے، انسان کو پتہ ہے کہ یہ چیز اس پہ اللہ کا کے سوا کسی کا نام لیا گیا ہے اور وہ کھائے۔ اب اس سے ایک یہ مسئلہ جو زیر باس آتا ہے کہ جی جو ختم شریف پڑھا جاتا ہے اس پہ غیر اللہ کا نام لیا جاتا ہے، تو ایک چیز میں کلیئر کر دوں کہ ختم پاک میں غیر اللہ کا نام اس چیز کو ذبح کرتے وقت نہیں لیا جاتا، ختم پاک کیا پڑھا جاتا ہے، اللہ کی کلام پڑھ کے تو کہا جاتا ہے کہ یا اللہ اس حاضر توام کا ثواب، اس کلام کا ثواب جو پڑھا گیا
تو تو اپنے اس بندے کی روح کو عطا فرما۔ تو یہ قطن بھی غیر اللہ نہیں ہو جاتا، یہ کسی کو اصال ثواب کرنا۔ اب کھانا کھلانے کا ڈیفینیٹلی ثواب ہے، قرآن حکیم جس سب سے بڑی نیکی کا ذکر کرتا ہے وہ بھوکے مسکین کو کھانا کھلانا ہے۔ تو اگر اللہ کے نام پہ اس کی رضا کی خاطر آپ نے کسی کو اصال ثواب کرنے کے لیے کسی کو لنگر کھلایا تو میرا مالک اس کو ضرور اس کا ثواب عطا فرمائے گا۔ وَالَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ، اور آپ اور وہ لوگ جو ہادو جو یہودی بنے، حرمنا کل ذی ظفر حرام کر دیا ان پر ہر ناخن والا جانور، ومن البقری اور گائے سے، والغنمی اور بکری سے، حرمنا علیہم ہم نے حرام کی ان پر، شحومہما ان دونوں کی یعنی گائے بکری کی چربی، الا ما حملت ظہورہما مگر جو اٹھا رکھی ہو ان کی پشتوں نے، اویل ہوایا یا انتوں نے، او مختلط بعظم یا جو ملی ہوئی ہو ہڈی کے ساتھ، ذالک جزیناہم یہ ہم نے سزا دی تھی انہیں، ببغیہم ان کی سرکشی کی، وَإِنَّا لَصَادِقُونَ اور یقیناً ہم سچے ہیں۔ یعنی یہ جو یہودی اور عیسائی کہتے نا کہ وہ چیلنج لاتے کہ ہماری کتابوں میں تو یہ بھی منع کیا گیا اور یہ بھی منع کیا گیا۔ اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے قبل عبادت گاہیں فکس تھیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات میں سے ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ اللہ نے میرے لیے ساری زمین کو مسجد بنا دی ہے، یعنی کہیں بھی نماز ادا کی جا سکتی ہے بشرطے کہ وہ جگہ پاک ہو۔ تو یہ یہودیت اور عیسائیت میں کنسیپٹ نہیں ہے، وہ اپنی عبادت گاہوں سے باہر نماز نہیں ادا کر سکتے یا پڑھ نہیں سکتے کچھ بھی بیٹھ کے اللہ کا کلام، لیکن یہ صرف دین اسلام کی خوبی ہے کہ میرے پروردگار کی ذات نے حکم دے دیا کہ تم گاڑی میں ہو تو وہیں نماز ادا کر لو، تم بیل پہ بیٹھے ہوئے اونٹ پہ بیٹھے ہوئے وہیں نماز ادا کر لو، تم سواری پہ ہو، تم سفر و حضر میں ہو، تم جہاز پہ ہو، تم مسجد میں ہو، گھر میں ہو، چارپائی پہ ہو، اشارے سے نماز ادا کر لو۔ یہ ساری کی ساری کس کو دی گئی ہیں سہولیات؟ دین اسلام کو۔ پھر وہ کہتے کہ ہمارے اوپر تو وہ ناخنوں والے جانور منع کیے گئے ہیں، تو یہ دین اسلام کیسے کہہ رہا ہے کہ کھا لیں؟ تو یہ دیکھیں اللہ کی ذات کیا فرما رہی ہے کہ ہم نے ان پہ یہ چیزیں حرام کی ان کی نافرمانی کی وجہ سے۔ یعنی جب بندہ ایک گناہ کرتا ہے تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ذات مہربان ہے نا، وہ یہی مکمکا کرنے کو تیار ہے کہ بندے کو دنیا میں اگر سزا مل جائے تو آخرت میں اس کا پلہ پاک ہو جاتا ہے۔ تو ان کی شریعتیں ان کے لیے آسانیاں لے کے آئیں کہ وہ کوئی گناہ کرتے نافرمانی کرتے تو ان پہ کوئی چیز حرام کر دی جاتی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے ساتھ مینشن فرما دیا کہ ذالک جزیناہم ببغیہم، یہ ان کی سرکشی کے سبب ہوا، وَإِنَّا لَصَادِقُونَ اور یقیناً ہم سچے ہیں۔ فَإِن كَذَّبُوكَ پھر اگر وہ آپ کو جھٹلائیں، فَقُلْ تو آپ فرمائیے ربکم تمہارا رب ذو رحمت واسعۃ کشادہ رحمت والا ہے، ولا یرد باسہ عن القوم المجرمین اور نہیں ٹالا جا سکتا اس کا عذاب اس قوم سے جو جرائم پیشہ ہو۔ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم ہے کہ اگر وہ پھر آپ کو جھٹلائیں تو اس میں آپ کا کوئی کچھ نہیں بگڑے گا، کیونکہ آپ کا رب کیا ہے؟ بڑی رحمت والا ہے، وسیع رحمت والا ہے، کشادہ رحمت والا ہے، اور اس کا عذاب اس قوم سے ٹالا ہی نہیں جا سکتا جو جرم کرنے کی عادی ہو جائے۔ سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا اب کہیں گے جنہوں نے شرک کیا، لَوْ شَاءَ اللَّهُ اگر اللہ چاہتا ما اشرکنا تو ہم نہ شرک کرتے، ولا آباؤنا اور ہمارے باپ دادا نہ شرک کرتے، ولا حرمنا من شیء اور نہ ہم حرام کرتے کسی چیز کو، کذالک ایسے ہی، کذب الذین جھٹلایا ان لوگوں نے، من قبلہم جو ان سے پہلے تھے، حتی ذاقوا باسنا یہاں تک کہ چکھا انہوں نے ہمارا عذاب۔ کل آپ فرمائیے حل عندکم من علم کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے؟ فتخرجوہ لنا تو نکالو اسے ہمارے لیے۔ ان تتبعون الا الظن تم پیروی کرتے ہو صرف گمان کی، وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ اور تم اٹکلیں مارتے ہو یعنی اندازے لگاتے ہو۔ اب جب منع کیا جاتا یہود و نصارہ کا تو وہ کیا کہتے کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم نہ شرک کرتے، نہ ہمارے آباء و اجداد کرتے اور نہ ہم حرام کرتے کسی چیز کو۔ دیکھیں یہ آج کے دور میں بھی چلتا ہے یہ بات، یہ تنازع، یہ اعتراضات یہود و نصارہ کرتے کہ ہاں یہ آج کے دور میں بھی کچھ نام نہاد مسلمان بھی کہتے ہیں کہ یہ جو کچھ کرتا ہے اللہ کرتا ہے، جو چاہتا ہے اللہ چاہتا ہے۔ حقیقتاً ایسا ہوتا ہے، تقدیر کسی چیز کا نام ہے، لیکن
اللہ رب العزت کی ذات نے انسان کو وہ جانوروں کی طرح زندگی نہیں دی، اس نے اختیار اور ارادے کی مرضی عطا فرمائی ہے کہ انسان کو پتہ ہوتا ہے آگ مجھے جلا دے گی، انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ سردیوں میں ٹھنڈے پانی سے نہاؤں گا میں بیمار ہو جاؤں گا. یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ آپ کے اختیار اور ارادے میں آ رہی ہیں. تو یہی چیز اللہ کی ذات آپ کو مینشن فرما رہی ہے کہ دین کی ہدایت، یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی ذات جس پہ چاہے دروازے کھولے، جس پہ چاہے بند کر دے، لیکن ہدایت کی طلب کے پیچھے آپ اپنی مرضی کار فرمائیں. یعنی آپ چاہیں ہی نہ، آپ جستجو ہی نہ کریں، آپ ناپاک پلید کپڑے پہنے بستر پینٹتے رہیں اور آپ کہیں کہ اللہ چاہے گا تو مجھ سے نماز پڑھا لے گا. اس کے لیے آپ کو تھوڑی سی جستجو کرنی پڑے گی، آپ کو پاک صاف کرنا پڑے گا اپنے آپ کو. پہلے اپنے ظاہر کو مانجیں، پھر اس کی بارگاہ میں حاضر ہو کے کہیں کہ یا اللہ میرا کام یہیں تک تھا، میں صرف ظاہر کو ہی دھو سکتا ہوں، میں ظاہر کو ہی مانج سکتا ہوں، میں پاک کپڑے پہن سکتا ہوں، ہاں دل کو پاک کرنا تیرا کام ہے. وہ ایک اللہ کا بندہ تھا نا، تو اس نے وہ مسجد میں جا رہا تھا، اس نے دیکھا وقت تہجد ہے اور کچھ شرابی شراب کے نشے میں اوندے منہ پڑا ہوا ہے کیچڑ کے اندر لت پت. تو اس کو ترس آ گیا اس پہ، اس نے اٹھایا، اس کا منہ دلایا، صاف کیا اور اس کے گھر چھوڑ کے آیا. دوسرے دن دیکھتا ہے کہ وہ اس سے پہلے مسجد میں پہنچا ہوا ہے. تو اسے وہ حیران ہوا کہ کل کیا کیفیت تھی اور آج دیکھیں مجھ سے بھی پہلے مسجد میں. تو اللہ کی طرف سے اسے حاطف غیبی کی طرف سے آواز آئی کہ بندے حیران نہ ہو، تو نے اس کے ظاہر کو پاک کیا اور ہم نے اس کے باطن کو پاک کر دیا. یعنی یہ کہیں آپ کے اندر وہ سوچ پنپتی ہے. توبہ کی بھی شرطیں ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہم انسانوں کے گناہ گار بنتے پھریں اور بغیر معافی مانگے ہمیں کوئی معاف کرتا چلا جائے. ایسا نہیں ہوتا. اللہ سے بھی آپ جب تک معافی نہیں مانگیں گے وہ آپ کو معاف نہیں کرے گا. اور معافی کی کچھ شرطیں ہیں، یہ نہیں زبان سے کہہ دیا استغفر اللہ اور کام بن گیا. معافی کے لیے ندامت شرط ہے، معافی کے لیے آئندہ گناہ نہ کرنے کا عہد شرط ہے، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی جائے تو میرا رب اس توبہ کو رد نہیں فرماتا. حالانکہ وہ ذات جانتی ہے، وہ ذات جانتی ہے کہ میں اس بندے کو معاف کروں گا، یہ پھر یہی کام کرے گا. بندہ ہے نا، بندے کا کام ہی بہکنا اور بھٹکنا ہے. تو اللہ کا کام کیا ہے؟ جتنی بار کوئی توبہ کرے اتنی بار اسے معاف کرنا، اتنی بار اسے قبول کرنا. تو یہی چیز ہے کہ کذالک کذب الذین من قبلہم. اللہ کیا فرما رہا ہے؟ یعنی دیکھیں اللہ کی ذات گھبرا نہیں رہی. اللہ کی ذات اپنے رسولوں کو بھی کیا سکھا رہی ہے کہ اے پیغمبرو، اے میرے محبوب پیغمبرو، اے میرے بندو، وہ صاف اور سچے لوگ وہ پیغمبر ہیں اللہ کے. اور اللہ انہیں کیا فرما رہا ہے کہ یہ کوئی ایسا کھاتا نہیں ہے کہ ان لوگوں نے تمہیں تنگ کیا. یعنی آج کے بھی ہر مینٹور کے لیے، ہر رہنما، ہر ہادی، ہر استاد کے لیے یہ چیز ہے کہ یہ جو خیر اور شر کا کھاتا ہے یہ چلتا رہنا ہے. یہ جو حق و باطل کی جنگ ہے اس نے جاری رہنا ہے. یہ وہ لرننگ کی چیز کیا ہے کہ انسان کا کریکٹر کیا ہوتا ہے اس میں. یعنی خیر اور شر کی جنگ ہے، اور اللہ کی ذات کیا دیکھ رہی ہے کہ آپ کا اس میں کیا کردار ہے. وہ ہمیں سہولت دے دی گئی ہے. میں سمجھتی ہوں کہ دین نے ہمارے لیے بڑی آسانیاں کی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں جو کوئی برائی دیکھے اسے اپنے ہاتھ سے مٹانے کی کوشش کرے. اگر وہ طاقت نہیں رکھتا تو زبان سے اسے روکنے کی کوشش کرے. اگر اس کی بھی طاقت نہیں رکھتا تو دل میں برا جانے. لیکن ہمارا ایمان اس کیٹیگری میں آ چکا ہے کہ ہم غلط کو غلط کہنے کو تیار نہیں ہے. جو جتنا غلط ہوتا ہے نا ہم اس کو اتنا پروٹوکول دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں نہیں فلانا بڑا ڈڈ ہے، فلانا جو وہ تو جان نہیں چھوڑے گا. یہ بات ہے. امام حسین علیہ السلام کی زندگی برہان بن کے وہ کیا سکھا کے گئے ہیں کہ آپ اکیلے بھی رہ جائیں تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ بات حق کی کرنی ہے. اگر آپ حق کی بات نہیں کر سکتے تو پھر سوچیں کہ آپ کا ایمان کس درجے پہ ہے. کمزور ترین ہی یا اضعف الایمان. حدیث پاک کہہ رہی ہے کہ اگر تم بات بھی نہیں کر سکتے، اگر دل میں بھی برا نہیں جان سکتے، ہمارا وتیرہ ہے، ہم کہیں برا ہوتا دیکھتے ہیں سانو کی سے جان چھوٹنے والی نہیں ہے. اللہ کی ذات نے جب بندے کو اپنے سامنے کھڑا کر کے پوچھنا ہے نا کہ یہ معاملہ تھا اور اس میں تیری رائے کیا تھی، تو ہمارے پاس کیا ہوگا جو ہم پیش کر سکیں گے؟ اگر ہم نے یہ رائے دی ہوئی کہ واقعی غلط ہوا ہے
تو یقیناً ہوگا پلڑے میں کچھ کہ بندے ڈردے سی پر آہدے تے سی بہ کے کہ غلط ہو رہا ہے. تو اگر یہ رائے بھی نہ دے سکے پھر اللہ کیا فرما رہا ہے کہ اے میرے پیغمبرو اللہ زینہ من قبلہم حتی ذاقوا باسنا، ان سے پہلے جو لوگ تھے انہوں نے بھی یہی عذاب چکھا. عذاب کیوں آتی ہیں انسان کی؟ موسٹلی انسان کے اپنے کارناموں کی وجہ سے، موسٹلی اپنی بددیانتیوں کی وجہ سے، بدعہدیوں کی وجہ سے. یہ تو ہم پہ میں سمجھتی ہوں بڑا کرم ہے امت محمدیہ پہ. پچھلی قومیں کیوں تباہ ہوئیں؟ کوئی قوم لوط کیوں تباہ ہوئی؟ کیونکہ وہ ہم جنس پرستی میں مبتلا تھے. قوم عاد کیوں تباہ ہوئی؟ وہ جی ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے. فلاں قوم نوح کیوں تباہ ہوئی؟ وہ جھوٹ بولتے تھے، اپنے پیغمبر کا مذاق اڑایا کرتے تھے. تو کوئی ایسی بات، کوئی ایسی رذالت، کوئی ایسی خامی اخلاق کی ایسی نہیں جو اس قوم میں نہیں پائی جا رہی. لیکن وہ کیا ہے کہ وہ پردے ڈالے جا رہے. ایک گناہ میرا ماپے ویکھن تے دیون دیس نکالا، لکھ گناہ میرا اللہ ویکھے تے پردے پاون والا. کہ وہ پھر بخشتا جا رہا ہے، وہ پھر ڈیل دیتا جا رہا ہے، وہ پھر معاف کرتا جا رہا ہے. کل آپ محبوب فرمائیے حال عندکم من علم فتخرجوہ لنا، اگر تمہارے پاس کوئی علم ہے تو نکال لو اسے. ان تتبعون الا الظن، تم تو صرف وہ گمان کی پیروی کر رہے ہو اور تم صرف اٹکلیں مار رہے ہو. یعنی بندہ ٹیوے ہی لگاتا جائے، یوں ہوا ہوگا یوں ہوا ہوگا. یہ کوئی سالڈ دین نہیں ہے. دین وہی ٹھوس دین ہے جو آپ کے نبی نے، آپ کے پیغمبر نے آپ کو صفا کی پہاڑی پہ چڑھ کے بتا دیا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اور کلمہ پڑھنے کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان کے وہ سارے وہ دائروں سے نکل گیا ہے. کلمے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک دائرے میں آ گئے ہیں. آپ حدود و قیود سے باہر ہیں اگر آپ کلمہ گو نہیں ہیں. ہم مثال دیتے ہیں یورپ کی، ہم مثال دیتے ہیں امریکہ کی، ہم مثال دیتے ہیں فرانس کی، ہم مثال دیتے ہیں یو کے. ہمارے پاس مطلب مثال دینے کے لیے اور نہیں ہے کچھ. ہم کہتے ہیں وہ ایسے کر رہے ہیں اور اتنا عروج، وہ ایسے کر رہے ہیں اور اتنا عروج. ان کے پاس کلمہ نہیں ہے. کلمے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے سب پا ہی لیا ہے. کلمے کا یہ مطلب ہے کہ آپ کچھ کھونے کے لیے بھی تیار ہو جائیں. کلمے کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ ایک دائرے میں آ گئے ہیں اور آپ نے اللہ کی مقرر کی ہوئی حدوں میں زندگی گزارنی ہے. اگر آپ اس حد سے باہر نکلتے ہیں تو اللہ حدود کو توڑنے والوں کو پسند نہیں کرتا. کل آپ فرمائیے فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ، اللہ ہی کے لیے کامل دلیل ہے. کل یہ جگہ جگہ اپنے محبوب سے کیوں اللہ کہلوا رہا ہے؟ میں اور آپ اس قابل نہیں ہے کہ اللہ ڈائریکٹ خطاب کرے ہم سے. وہ فرما رہا ہے محبوب تو کہہ دے انہیں، تو بتا دے انہیں، تو سکھا دے انہیں. اور ہم یہ بات ماننے کو تیار نہیں ہے کہ ہمارے درمیان کوئی کل آ جائے. آج ہمارا جو دین ہے وہ مکمل اس بات پہ آ گیا جی قرآن پڑھو سیدھا سیدھا. اس میں کوئی ایسی وہ بات نہیں ہے کہ تم وہ نبی کی رشد و ہدایت پہ چلو گے. تو اللہ تو قرآن میں بھی ڈائریکٹ آپ سے خطاب نہیں فرما رہا. کل محبوب فرما دیجئے فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ، اللہ کے لیے کامل دلیل ہے. فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اگر وہ چاہتا تو سب کو ہدایت دے دیتا. یعنی اللہ چاہے تو وہ دے دے ہدایت، لیکن وہ دیکھ رہا ہے کہ کون ہدایت لینا چاہتا ہے. یہ بڑا ایک نقطہ الجھا ہوا ہے. بندے کہتے ہیں نہیں جی اللہ چاہتا تھے انج ہو جاندہ، اللہ چاہتا تھے انج ہو جاندہ. یہ چیز ہے کہ اللہ فرما رہا ہے کہ میں چاہتا تو میں دے دیتا تمہیں سب، لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ میں دیکھوں تم کیا چاہتے ہو. یعنی ہمارے دن بھر کی تگ و دو میں کہیں ہے یہ نقطہ کہ ہم نے جتنے کام کیے ہیں ایٹ لیسٹ ان میں سے کون سا رب کی رضا کے لیے. ہمارے پورے دن کے ہم وہ ورک فریم بنائیں، اس میں دیکھیں تو کہیں میرے خیال میں نہیں نکلتا کوئی ایسا معاملہ کہ جو ہم نے خالصتاً ہم نے کہا یہ کام ماں باپ کے لیے کیے ہیں، یہ وہ بچوں کے لیے کیے ہیں، یہ شوہر کے لیے کیے ہیں، یہ آنڈیوں گوانڈیوں کے لیے کیے ہیں، یہ اپنے فرینڈز کو خوش کرنے کے لیے کیے ہیں، یہ کہیں ملنے ملانے کا کام کیا ہے. کوئی ایک کھاتا جو پورے دن کے کاموں میں سے نکلا ہے کہ ہاں یہ کام جو ہے آج میں نے رب کی رضا کے لیے کیا ہے. تو یہ چیز اللہ دیکھنا چاہ رہا ہے بندے میں کہ تم سارے دن میں سے، ہم بعض اوقات اتنی بدبختی میں لگ جاتے ہیں کہ پورے دن میں سے کوئی ایک سجدہ نصیب نہیں ہوتا، یا ایک ہی نصیب ہوتا ہے. کوئی ایک نماز پڑھ لی باقی 4 گول، 4 پڑھ لی کوئی ایک رہ گئی. یعنی کوئی ایک دن ہم نکال نہیں سکتے ایسا کہ ہم کہیں کہ یہ
آج بس اللہ کی رضا کے لیے. کل حلما، آپ فرمائیے کہ آؤ، شہداکم الذین، لے آؤ، حلما لے آؤ، شہداکم الذین، اپنے وہ گواہ، یشہدون جو گواہی دیں، ان اللہ حرم ھذا، کہ اللہ نے اسے حرام کیا. فَإِن شَهِدُوا، اور اگر وہ گواہی دے بھی دیں، فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ، تو آپ گواہی نہ دیجیے ان کے ساتھ. وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ، اور نہ پیروی کرنا ان لوگوں کی خواہشوں کی، کذبوا بِآیاتِنَا، جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، والذین، اور وہ لوگ، لا یؤمنون بالآخرۃ، جو آخرت پہ ایمان نہیں لاتے، وہم بربہم یعدلون، اور وہ اپنے رب کے ساتھ برابر ٹھہراتے ہیں دوسروں کو. صدق اللہ العظیم. یہاں پہ جی آخری آیت مبارکہ اس رکوع کی کہ کل، اے محبوب فرمائیے، حلما لے آؤ، شہداکم الذین یشہدون، اپنے وہ گواہ جو گواہی دیں کہ اللہ نے حرام کیا ہے اسے. اب یہ گواہی کا معاملہ بھی بڑا پیچیدہ ہے کہ صرف وہ آخرت کا میدان ہوگا جہاں ہم کوئی گواہ ترلے منتوں سے بھی نہیں لا سکیں گے. یہاں لے آتے ہیں، یہاں کسی کو آپ 10-20 ہزار روپیہ دیں نا، لوگ بک جاتے ہیں. یہاں آپ کسی کو صرف کہہ لینا تے تنوں نال ہی لے کے پھراندا جتھے جاؤں گا. مصاحبت کی آپ لالچ دے دیں، لوگ آپ کے ساتھ ہو جائیں گے. کسی کا بیڑا غرق کرنے کے لیے آپ کے ساتھ ہو جائیں گے. ادھر سے بات اٹھا کے ادھر کرنے کے لیے آپ کے ساتھ ہو جائیں گے. کس لیے؟ 4 دن کی وہ فیسینیشن، جھوٹا یہ شراب ہی ہے نا، کون کسی کا صدا رہتا ہے. تو یہ اتنا سخت معاملہ ہے کہ آپ کسی کے ساتھ جھوٹی گواہی میں شامل ہو جائیں. اب اللہ کیا فرما رہا ہے، یہ نہیں ہے کہ لوگ دیں گے نہیں. اللہ کیا فرما رہا ہے، اگر وہ دے بھی دیں جھوٹی گواہی تو تم ان کے ساتھ گواہ نہ بننا. یعنی جھوٹے کا معاون کبھی بھی نہ بننا، مر جانا، اکیلے رہ لینا، اپنا معیار کبھی بھی مت گرانا، کیونکہ رب نے جو معیار بنایا ہے وہی معیار ہے. دنیا کے بنائے ہوئے معیار، آج آپ کسی کے ساتھ جھوٹ میں شریک ہیں، کل آپ سے بہتر اسے کوئی پارٹی نظر آئے گی، وہ ادھر ہو جائے گی، آپ کدھر جائیں گے؟ اشک ناداں سے کہو کہ بعد میں پچھتائیں گے، آپ گر کے میری آنکھ سے کہاں جائیں گے. کہ آپ کسی کی نظر میں بھی گر گئے، اللہ کے ہاں بھی وقار اپنا گرا لیا، اور اپنا ضمیر بھی کبھی جاگا، اگر وہ کبھی جاگا، حلال کھایا ہو تو جاگتی ہیں ضمیر، حرام کی لیپا پوتی رہے تو پھر کبھی بھی ضمیر جاگا نہیں کرتے. تو اس لیے اگر جو حلال کا لقمہ ڈال رہے اپنے پیٹ میں، وہ ڈرے اس بات سے کہ کبھی یہ سویا ہوا سانپ اٹھ گیا، ضمیر بھی سانپ بن جاتا ہے. یقین کریں، اگر آپ نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے تو نیندیں برباد ہو جائیں گی. اس وقت نہ صحیح، تھوڑا معاملہ ٹھنڈا ہو لینے دے، پھر دیکھیے گا آپ کے اندر سے جو آگ اور تپش اٹھتی ہے. بظاہر آپ کو لگے گا سب سٹیبل ہے، لیکن سب سٹیبل نہیں رہتا. ضمیر کا کوڑا برداشت ہی نہیں ہوتا. یہ میرے پروردگار کی ذات نے ایسا رڈار سسٹم لگا دیا اندر، ایسا وہ کہہ لے دنیا بھر کا عدالتی نظام فیل ہے اس نظام کے سامنے جو ضمیر انسان کو سزا دیتا ہے. تو اس لیے اللہ کیا فرما رہا ہے کہ وہ اگر گواہی کے لیے اکٹھے ہو بھی جائیں نا، تو اے محبوب تم نا ساتھ شامل ہونا. پھر والذین لا یؤمنون بالآخرۃ وہم بربہم یعدلون، کہ وہ جو جنہوں نے جٹلایا، ان کی پیروی نہ کرنا جنہوں نے جٹلایا ہماری آیتوں کو، اور جو نہیں ایمان لاتے آخرت پر اور اپنے رب کے ساتھ دوسروں کو برابر ٹھہراتے ہیں. یہ جو پروردگار کی ذات ہے، رب کہتے ہی اسے ہے جس کی کوئی مثال نہ ہو، جس کے لیے ہم کوئی تمثیل چاہ کے بھی نہیں ڈھونڈ سکتے، اور ڈھونڈیں گے تو مجرم ہوں گے اس کے. تو اس لیے دعا کریں کہ اللہ ہمیں ہر قسم کے، ہمیں ظاہری باطنی ہر قسم کے شرک سے محفوظ فرمائے. کولی فیلی عملی ہر طرح کے شرک سے مالک ہمیں محفوظ فرمائے. اللہ کی ذات ہمیں کسی کا محتاج نہ فرمائے. اللہ بیماروں کو شفا دے، پریشان حالوں کی مدد فرمائے. وما علینا الا البلاغ.